سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس میں ہمیں مسجد میں اللہ کے گھر میں وقت دینے کی توفیق عنایت فرمایا تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. جیسے کہ میں کل بتایا تھا کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم افضل الصحابہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اور کوشش کریں گے کہ مضمون تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے کہ آپ افضل الصحابہ، تمام صحابہ میں آپ سب سے افضل، بہتر اور برتر اور اعلیٰ اور اولا اور سب سے زیادہ اونچے درجے والے اور سب سے زیادہ نیکیاں والے اور تمام صحابہ میں حضور سے وفاداری، حضور کو ماننا، حضور پر ایمان لانا، حضور کی تصدیق کرنے میں آپ سب سے اول اور پہلے انسان. تو آپ کے فضائل مبارکہ اتنے زیادہ ہے کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں، ان کا احاطہ ممکن نہیں. جیسے کہ میں کل آپ کو ایک روایت سنایا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کی کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو، کواکب سے زیادہ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں عمر بن الخطاب. اس بات پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑا سا خاموش ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ عائشہ کیا بات ہے؟ ام المؤمنین عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ امید تھی اور اس بات کی توقع تھی کہ آپ میرے ابا جان حضرت ابو بکر کا نام لیں گے کہ ان کے نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، لیکن آپ عمر بن الخطاب کا نام لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یقیناً عمر بن الخطاب کے نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا آقا کہ عمر بن الخطاب کے سارے نیکیاں ملا کر ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہوتے ہیں. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے فضائل پر اور آپ کے سیرت مبارکہ پر ایک طالعانہ نظر تیزی کے ساتھ ہم داخلے میں آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے نام، کنیت، نسب وغیرہ بیان کرنا شروع کروں، اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ جس میں بہت سارے کم علم ذہن الجھ جاتے ہیں. بعض مسائل ایسے ہوتی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آئے تو سمجھ لو اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر سکوت اختیار کرو. ایسے ہوتے ہیں بعض مسائل. جیسے کہ کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے اہل بیت اور صحابہ سے متعلق، اہل بیت اور صحابہ کرام سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی ہے اور
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقامات اور فضائل بیان کیے گئے. ٹھیک. ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ اس میں بعض لوگ سے غلطی ہو جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے، علم کی غلطی ہوتی ہے. اب میں اس طرح سے دیگر لوگوں کو کہتا ہوں اور آپ کو پھر اس کے بعد کئی لوگ ایسے ملیں گے جو بولیں گے کہ نبی حبیب احمد سے یہ غلطی ہوئی. اہل بیت اور صحابہ کے مسئلے میں یا اور آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے مسئلہ تفضیل کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام، اس میں لوگ الجھ جاتے ہیں. مسئلے نہیں، ابتدائے زمانہ سے، صحابہ کے زمانے سے میں بتا رہا ہوں، صحابہ کے زمانے سے اس میں دو دھڑ. کسی کے نزدیک مولا علی افضل ہیں اور کسی کے نزدیک خلیفہ اول ابو بکر صدیق افضل ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. سمجھ رہے بات؟ اس زمانے میں کہ افضلیت کا مسئلہ اس زمانے میں. اب مجھے اور میں جن کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، ویسے میں دونوں طرف کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن جن کی روایتوں سے مجھے اطمینان ہوا ہے اور جس مسلک پر اور جو راہ پر میں گیا ہوں، وہ بھی ان میں بھی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہے، اور ایک بڑا سمندر ہے اس طرف بھی جو مولا علی کو افضل مانتے ہیں. اور ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولا اور افضل ماننے والے ادھر بھی بڑی تعداد ہے. ان میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی اور اولیاء بھی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ سو دونوں طرف مسئلہ. اب صحیح کون، غلط کون؟ نہیں، میں آپ سے اس میں عرض کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح، میری تحقیق ہے، اور صرف میری تو نہیں ہے نا. اگر میری ہو اور باقی کسی کی نہیں ہے تو پھر میں سوچوں گا کہ یہ بھی بھٹکاوا ہے. یہ تو اوپر تک ہے اور میں حوالے پورے اوپر تک کے دیا، صحابہ تک کے حوالے دیا میں آپ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں بعض لوگ الجھ گئے، اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، الجھ گئے. اور ادھر بھی دلائل ہے اور ادھر بھی دلائل ہے. اگر یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے تو سمجھ لیجئے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ترک کر دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی کو افضل ماننے والے بھی سنی ہیں، مسلمان ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی افضل ماننے والے، اولا ماننے والے سنی ہیں، مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ آپ نے ایک صحیح غلط، اس صحیح غلط کا فیصلہ اللہ کرے گا. مگر یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ ظنیہ کہتے ہیں. اسلامک لا کے مطابق دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا قطعی اور ایک مسئلہ ہوتا ظنی. قطعی مسئلہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آ جائے فیصلہ. قرآن کریم کہہ دیا کہ نہیں، اہل البیت یا علی ابو بکر سے افضل ہے، یا قرآن کہہ دیا کہ ابو بکر علی سے افضل ہے. اگر قرآن میں ایسی کوئی آیت آ جاتی تو اس کے بعد کوئی آدمی اگر اس میں گفتگو بھی کرتا تو پھر وہ کافر ہو سکتا تھا. کھلے الفاظ آ گئے. اس کو کہتے ہیں قطعی فیصلہ. قطعی فیصلہ. یا پھر حدیث متواتر میں آ جائے، حدیث صحیح اور متواتر میں اگر آ جائے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، خلاص اس کو کہتے ہیں قطعی. مگر یہ نہ حدیث متواتر میں یہ مسئلہ ہے، نہ آیت کریمہ میں یہ مسئلہ ہے. سو اس کو کہتے ہیں مسئلہ ظنیہ. اور ظنی مسائل میں اختلاف ہونا یہ زمانے صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، اور ظنی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کوئی نہ سنیت سے خارج ہوتا ہے نہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. کوئی اس میں تصور نہیں. یہ بھی اہل سنت ہے اور یہ بھی اہل سنت ہے. یہ ظنی مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قطعی مسئلہ نہیں. آپ دلائل دیکھیں، آپ کو یہ لگا، آپ یہ مانیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ اور قیامت کے دن حساب اسی بات کا لیا جائے گا جو آپ کو سمجھ میں آیا. کوئی چیز اچھی سمجھ میں آئی پر عمل نہیں کرے تو اللہ سزا دیتا. کوئی چیز اچھی سمجھ میں آئی آپ اس پر عمل کریں. کوئی چیز اچھی سمجھ میں آئی اور آپ اس کو اپنا لیے اور عمل کریں اور اس پر یقین کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے باندھنا. وہ بہت سارے حدیثیں پڑھے، تلاش کرے، تحقیق کرے، وہ سب کر کے یہ رزلٹ پہ پہنچے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے اور فائنل کام یہ ہے کہ ہاتھ ناک کے نیچے باندھنا. امام شافعی کو جو ریسرچ وہ کیے ان کو ریسرچ میں ان کے رزلٹ فائنل یہ ملا ان کو کہ ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے. اب فائنل کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کام کیے وہ تو منسوخ ہوگا، جو بعد میں عمل کیے وہ ناسخ ہوگا. یعنی فائنل وہ ہوگا جو حضور لاسٹ میں فرمائے ہیں، لاسٹ میں کیے ہیں، وہی فائنل ہوگا. اب یا امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق یہ صحیح ہے اور امام شافعی کے مطابق یہ صحیح ہے. اب اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے کہ دونوں میں سے تو کوئی ایک ہی صحیح ہونا ہے، دونوں میں سے تو کوئی ایک ہی صحیح ہونا، مگر دونوں مسلک برحق، دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہے، مگر کیا کریں گے؟ انہوں تلاش کرے ایک نہیں سبوں ہزاروں حدیث پڑھ ڈالے اور اس رزلٹ پر پہنچے. اب اگر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو انہوں جتنا تلاش کر سکتے تھے کر دیے، جتنی محنت ہو سکتی تھی ہو گئی، ان سے ہو گئی نا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انہوں صحیح رزلٹ تک پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ صحیح رزلٹ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 ثواب دے گا اور ان کی ابتدا کی جا سکتی ہے. اور اگر ان سے غلطی ہو گئی، امام شافعی صحیح نکلے، امام شافعی صحیح نکلے، امام مالک صحیح نکلے، ہاتھ کھول کے نہ بولے امام مالک، انہوں وہاں پہنچے تلاش کرتے. اگر امام شافعی صحیح نکلے تو امام شافعی کو 2 نیکیاں اور ابو حنیفہ کو 1 نیکی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. مسئلہ غلط ہوا جی، مسئلہ غلط ہوا مگر اللہ تعالیٰ نیکی دیا. کیوں؟ وہ جتنی کوشش کر سکتے تھے کر دیے اور انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ کسی پہ بار نہیں ڈالتا. آپ کو جتنی محنت کرنا تھا آپ کر دیے، مطلب عوام نہیں، بڑوں کے علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء وہ جتنی محنت کر سکتے تھے کر دیے، جو ان کو درست اور صحیح لگا اس پر وہ فیصلہ دیے، لوگ ان کی اقتداء کیے. سارے لوگ کو برابر ثواب ملنے والا ہے، وہ حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو، ثواب سب کو برابر ملنے والا ہے. ایک ناک کے نیچے ہاتھ باندھا ہوا ہے، ایک سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ باندھ کر ہی ٹھہرا ہوا ہے، ثواب سب کو برابر ملنے والا ہے. کیوں؟ مقتدا بھی عالم کے پیچھے چل رہا ہے، محقق عالم کے پیچھے چل رہا ہے، اور وہ عالم کو ہر صورت میں ثواب ہے. صحیح رزلٹ پر پہنچے تو 2 ثواب ہے، غلطی ہو جائے تو 1 ثواب ہے. ثواب تو ہر صورت میں ان کو ملنا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ ظنیہ ہے، کیونکہ قرآن میں تو نہیں آیا، قرآن میں تو نہیں آیا کہ ہاتھ ایسا ہی باندھنا ہے. سو یہ مسئلہ ظنیہ ہو. سو اسی طرح سے بہت سارے مسائل، اب اس کو بعض لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں. عقیدے کا مسئلہ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں، یہ کمال ایمان اور اس کے مسائل ہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں. عقیدے میں اگر گڑبڑ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. بنیادی عقائد جیسا ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی بندے اور رسول ماننا، قرآن کو آخر الکتب ماننا، جی اللہ کے منزل کردہ کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، یہ چیزوں کو ماننا، یہ ہے عقائد، یہ ہے عقائد. جی پھر جزوی عقائد نکلتے ہیں، اس کے اندر شبہ نکلتے ہیں، فروعی مسائل عقیدے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی کیفیت، یہ عقیدے میں پھر فروعی مسائل ہیں. یہ جو مسئلے پر ہم کل پرسوں گفتگو کیے، یہ مسئلہ ظنیہ ہے. میں بتایا مسئلہ ظنیہ یعنی انسان جدوجہد کر کے ایک رزلٹ پر پہنچتا ہے، اور اس میں انسان جو بھی رزلٹ پر پہنچا ہے اگر وہ مستند عالم کے اتباع کرتا ہے تو انسان پر کوئی سوال نہیں ہے، وہ حق پر عمل کر رہا ہے. اور جو اکابر میں صحابہ، تابعین اور ائمہ اور محدثین اور فقہاء اور تلاش کرنے والے اور اسکالرز جو تحقیق کر کے ایک رزلٹ پر پہنچے ہیں، اگر ان کے دل میں دوسرے گروپ کے لیے بغض نہیں ہے، یہ شرط کے ساتھ اگر علی کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے کہ افضل ہے لیکن صدیق اکبر سے متعلق دل میں بغض ہے تو پھر وہ دوزخی ہے، کیونکہ بغض کی گنجائش نہیں ہے، کینہ اور دل میں خرابی رکھنے کی گنجائش نہیں. اور اسی طرح سے کوئی حضرت ابو بکر کو افضل مانتا ہے لیکن مولا علی سے اگر بغض ہے تو پھر وہ بھٹکا ہوا اور دوزخی ہے. بغض نہ ہو تو حضرت ابو بکر کو افضل مانے تو بھی صحیح ہے، اور بغض نہ ہو حضرت علی کو افضل مانتا ہے تو بھی صحیح ہے. یہ علماء کے 2 طبقے ہیں. جیسا آپ حنفی شافعی میں اقتدا کرتے ہیں ویسا اس مسئلے میں بھی جو آپ کو علماء درست لگے آپ ان کی اقتدا کر سکتے ہیں. یہ کوئی جھگڑا، گمراہی اور فتوے دینے اور ایک دوسرے کو کافر بنانے کے واسطے یہ اس طرح کے مسائل، اس لیول کے مسئلے یہ نہیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو بعض لوگ عقیدے کا مسئلہ بنا دیتے اور سیدھا جنتی اور دوزخی اور گمراہ اور غیر گمراہ کے فیصلے کر دیتے. نہیں، یہ ایسے مسائل نہیں، ایسے مسائل نہیں. اب ہم آج کے مضمون کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کیا مقام تھا، ان کی کیا سیرت تھی، ان کے کیا کارنامے تھے، کیوں ان کا نام منبروں پر لیا جاتا ہے. کچھ تو ریزن ہونا ان کا نام منبر پہ لیا جاتا ہے اور سارے ناموں سے پہلے لیا جاتا ہے اور ہر جگہ حضور کے بعد انہی کا نام لیا جاتا ہے. جی انہی کا نام لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یہ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ سارے باتوں کی وجوہات کیا ہے؟ اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی گفتگو میں غور کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ. اور یہ نام کس نے رکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور یہ نام حضور نے رکھا اور یہی نام اصل ہے. آپ کے والدین کے جو نام رکھے ہوئے ہیں، ایک آج میں پڑھا، بہت ساری کتابیں پڑھتے پڑھتے آج حالت خراب ہو گئی پڑھتے پڑھتے، آج تقریباً 4-5 گھنٹے تو ایک ساتھ پڑھا، یہ بیچ میں درد آ گیا. اللہ خیر دے بنا رات کیسے گزرنے والی نہیں. تو بہرحال آپ کے جو والدین نام رکھے ہیں اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام عتیق رکھا. عتیق، جس کے اوپر ہم آگے گفتگو کریں گے. اور ایک روایت میں آج تو پڑھنے میں نہیں آئی لیکن مجھے اچھی طرح 100% اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے قطر میں، دوحہ قطر میں، تو باضابطہ اسکول کے سلیبس میں یہ ہم کو پڑھایا گیا تھا کہ ان کے والدین نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا. ان کے والدین ان کو عبد الکعبہ نام رکھا تھا، کعبہ کے بندے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پھر بدل دیے وہ نام اور فرمایا عبد الکعبہ نہیں، عبداللہ. کعبہ کے بندے نہیں، اللہ کے بندے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام. ایک آپ کا نسب، خاندان، آپ کا پورا نام ہے عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان. اصل نام آپ کے والد کا عثمان ہے، لقب ان کو ابو قحافہ کہتے لوگ پکارتے ہیں. عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی التیمی. یہ آپ کا شجرہ. اس میں کچھ نام میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، جیسے کہ عبداللہ حضرت ابوبکر کا نام، اوپر ان کے والد کا نام ہے ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ. 7ویں دادا. جی حضور کے والد، دادا، پردادا، اس طرح سے لے کے جو 7ویں دادا ہے بن مرہ، یہ 7ویں دادا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے ایک ہی دادا ہیں. یعنی شجرہ دونوں کا جا کے 7 پشت اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سمجھتا ہوں 5ویں دادا بنتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7ویں دادا بنتے ہیں. ان کے 5ویں اور ان کے 7ویں دادا ایک ہی آدمی تھے، مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہاں پر. تو مطلب یہ ہے کہ 7 پشتوں پہ اوپر جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رشتہ داری اوپر جانے کے بعد آپ کی رشتہ داری بن جاتی ہے. آپ کے القاب میں 2 لقب بہت زیادہ مشہور ہیں، بلکہ 3 لقب سب سے زیادہ مشہور ہے. ایک لقب ہے آپ کا ابو بکر. اس لقب کے بارے میں بھی ہم لوگ اسکول میں پڑھے تھے کہ آپ کے جب بھائی پیدا ہوتے تھے آپ سے پہلے، حضرت ابوبکر سے پہلے آپ کے والدین کو جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے. پھر ایک بچہ پیدا ہوا انتقال ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوا انتقال ہوگا. ان کی اولاد جی نہیں رہی تھی، کمزور پیدا ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتے، کچھ بھی پرابلم آ جاتا تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو پھر وہ ان کی زندگی چلی. تو ان کی ماں نے یا ان کے باپ نے ان کو کہا کہ یہ ابو بکر ہے. بکر کہتے ہیں صبح کرنے والا، اٹھنے والا، صبح کرنے والا. ابو بکر یہ اٹھنے والا ہے. لأنه أول من بکر بحیاته فی اخوانی. اس لیے کہتے ہیں ان کو ابو بکر کیونکہ وہ اپنے بھائیوں میں اپنی زندگی میں پہلا آدمی تھا جو اٹھا تھا. باقی سارے بھائی آپ کے پیدا ہوتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. اس لیے ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا گیا تھا، لقب دیا گیا تھا. یہ نام کنیت، یہ کنیت دی گئی تھی.
نام اصل میں عبداللہ تھا لیکن پکارتے کوئی بھی نہیں. جیسا اپنے پاس ہوتا ہے نا ایک نام ہوتا ہے, ایک عرفیت ہوتی ہے. آپ کی عرفیت کوئی کنیت بولیے, آپ عربی زبان میں کنیت بولیے, اردو میں آپ اس کو بولیے عرف. نام اتنا بڑا ماشاءاللہ اتنا لمبا چوڑا نام رکھا, عرفیت اتنا ہی ہوتی ہے. تو آپ کا اصل نام تھا عبداللہ, لیکن سارا زمانہ اور سارے لوگوں کو جانتے تھے ابو بکر کے نام سے. یہ نام چل پڑا, ٹھیک ہے. اور آپ کے جو دیگر القاب ہے اس میں ایک مشہور لقب ہے الصدیق. الصدیق یہ لقب کی بڑی خصوصیت ہے. الصدیق اس کے پیچھے کیا ہے؟ الصدیق سے متعلق یہ بات ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے. آپ لوگ سنیں گے, پھر ایک مرتبہ سناتا ہوں. اس سے منسلک ہے قصہ اسراء والمعراج, ٹھیک ہے. اس میں کچھ الگ سے بات بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہاں پر بتاتا ہوں, اور آپ لوگ سنیں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ الگ بات بھی بتاؤں گا اسی قصے کے اندر, ٹھیک ہے. قصہ اسراء والمعراج آپ لوگ کو تو معلوم ہے, واقعہ معراج. حضور صلی اللہ علیہ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ سوچے بغیر قبول کرنے والے کا نام ابو بکر ہے. یعنی ہر آدمی کو جب حضور فرمائے, جو کوئی صحابی اسلام قبول کیے, حضرت ابوبکر اور حضور کے گھر والوں کو چھوڑ کر, ام المؤمنین خدیجہ, حضرت علی, حضرت ابوبکر, ان کو چھوڑ کر جس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کیے تو وہ سوچے, غور کرے, سنے, پوچھے, بولے, بحث کرے. کوئی جلدی قبول کر لیے, کوئی دیر سے قبول کرے, کوئی دوسرے دن آ کے قبول کرے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک لمحہ, حالانکہ آسان نہیں تھا. ابھی ہمارے کو آج ایسا بولنے سننے میں آسان ہے, مگر سمجھو کہ آپ پیدا ہوئے جب سے, ایک آدمی پیدا ہوئے جب سے 360 خدا کو سامنے ٹھہرے ہوئے دیکھتا اپنے آنکھوں سے. پورے خاندان, پورا قبیلہ, پورا محلہ, سارا علاقہ جا کے وہ 360 بت کو مان رہا. آپ تصور کر سکتے کہ کسی غیر مسلم, کسی ہندو یہودی کو جا کے آپ بولیں گے کہ اللہ ایک ہے, بولے گا بالکل ایک ہے, میں مانتا ہوں. ایسا ہو سکتا؟ لڑائی جھگڑا, ڈیبیٹ, سمجھو سمجھاؤ, تبلیغ کرو, محنت کرو, اتنا کرے تو ایک آدمی مسلمان ہوتا نہیں. مگر 360 بت کو جس کے سامنے پورا زمانہ سجدہ کرتا تھا, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا پورے 360 کا انکار کر کے فرمایا کہ اے محمد آپ سچ کر رہے ہیں. یہ بڑی کمال کی بات ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به, قرآن میں اس سے متعلق آیا ہے 24واں پارے کے دوسری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ غور کرو اس شخص کے بارے میں, والذی جاء بالصدق, جو سچائی کو لے کر آیا, اور دوسرا کون؟ وصدق به, اور دوسرے آدمی کی بھی شان دیکھو جو سنتے ہی اس کو قبول کر لیا. جاء بالصدق وصدق به, اس لیے کو کہا گیا الصدیق, ماننے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرح ماننے والا کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کچھ وقت گزرا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج پر تشریف لے گئے. 2 حصے ہیں سفر کے جو مشہور ہیں, 2 حصے. قاضی صاحب کو 3 بتاتے ہیں. اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو زمین کا سفر ہے, پھر معراج زمین سے سدرۃ المنتہا تک جہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. قادری صاحب بولتے ہیں اس کے آگے پھر اعراج, سدرۃ المنتہا سے آگے پھر وہ قاب قوسین اور اللہ کی ملاقات وغیرہ وغیرہ. 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. باقی سارے علماء 2 حصوں میں بانٹتے ہیں. ایک زمین پہ جو سفر ہوا اسراء, باقی آسمانوں اور آسمانوں کے اوپر کا سفر معراج. تو 2 سفر ہے نا, ایک زمین پر ہے, ایک آسمانوں میں, رائٹ, 2 سفر ہے. اب ہوا یہ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, دوسرے دن صبح ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو جمع کرے اور ان کو سنانے لگے. وہ ماں تو مومن تو گھر میں روکے, آپ مت سنائیے, یہ لوگ نہیں ماننے والے. حضور فرمائیے مانے نہ مانے میرا کام نہیں, میرا کام کو پہنچانا, میرے کو بتانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سنائے مشرکین کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا سنائے کہ میں مکہ سے مسجد اقصی جا کر آیا, بس سنائے. آسمانوں کا سنائے نہیں وہ کافروں, ابو جہل کو, ابو لہب کو, عتبہ کو, شیبہ کو, ولید کو, وغیرہ 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 جتنے بھی لوگ تھے, ان کو حضور سنائے نہیں. اس پہ جو لوگ حیران ہو گئے کہ کوئی سر کو پکڑ لیا, کوئی منہ کو ہاتھ لگا لیا, کوئی منہ پہ کپڑا ڈال لیا, کوئی تھالیاں بجانے لگا. اب دیکھو, اب تک تو ایک خدا سن لیے تھے, اب تو یہ ایک سیکنڈ میں جا کے آئے کرتے ہوں, رات میں جا کے آئے کرتے. کتنے ہوتے 2,500-3,000 کلومیٹر تو ہوتے میرے خیال سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی. جی آج کا زمانہ بھی نہیں تھا, چلو بیس فلائٹ میں جا کے آئے بولنے کے واسطے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی کم ٹائم بتا رہے تھے جا کے آنے کا.
جی کوئی کھالیاں بجانے لگا، کوئی سیٹیاں، بانی جامع نظام ہے دیکھیے سیٹیاں بجا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اے دیکھو محمد کیا کر رہے ہیں، دیکھو کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی ہنسا، کوئی مذاق چھچورے لوگ مذاق اڑاتے اڑاتے کوئی گر جا رہا تھا پیٹ کے بل اور چھچورا پن کر رہا ہے۔ حضور کیا سنائے ان کو؟ اور کسی کو نہیں سنائے اس کے آگے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی راز کھولے کہ میں مسجد حرام سے، مکے سے مسجد اقصی جا کر آیا، بس اس کے آگے کی کوئی بات حضور نہیں فرمائی۔ اب اس میں مذاق ہو گیا۔ کفار کیا کیے کہ بولے کہ بہت مانتا ہے ابو بکر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ کفار بولے کہ بہت مانتے ہیں نا، آج پوچھیں گے کہ ہاں لوگ اب یہ بھی مان کے بتاؤ کہ رات بھر میں سجا کے آ گئے ہوتے مسجد اقصی میں، یہ تماشا بھی سنو بولیں گے۔ تو ابو جہل، بعض روایتوں میں ابو جہل ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اور دوسرے مشرکین جا کے بولے کہ ابو بکر وہ دوسری جگہ، ابھی وہ قصہ صحیح، ابھی حضرت ابو بکر کو کچھ معلوم ہی نہیں، یہ دوڑے گئے اور جا کر بولنے لگے کہ ابو بکر سنو تمہارا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کیا بولے تو وہ بولنے لگے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں وہ کعبۃ اللہ سے نکل کے مسجد اقصی کو گیا فلسطین کو، اور وہاں سے پھر پلٹ کے واپس کعبۃ اللہ کو آ گیا۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اب مان کے بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے او قال ابو ذر، کیا حضور نے یہ بات کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سچ کہا، ہو گئی بات۔ یہ سنے تھے نا، اب اس کے آگے سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا فرمان یہ یہاں نہیں رکے ہو، وہ فرمائے لقد صدق، یقیناً محمد نے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے آگے فرماتے ہیں انی لأصدقه بأبعد من ذلك، ارے لوگوں یہ کیا بات کر رہے ہو تم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ مانتا ہوں۔ اصدقه بخبر السماء، میں مانتا ہوں آسمانوں کے بارے میں اگر وہ بتائے، غدوۃ وروحۃ، اگر محمد کہے کہ ایک رات کے اندر ہو آسمانوں پر بھی جا کر آئے ہیں تو وہ بھی ماننے والا ہوں۔ ابھی حضور سنائیں گے شان صدیق اکبر، ہاں ابھی سفر معراج حضور کسی کو سنائیں گے، زمین میں تم لوگ شک کر رہے ہیں، ارے اگر وہ دعویٰ کرے کہ عرش پہ جا کر آئے، آسمانوں پہ جا کے آئے، وہ بھی میں ماننے والا ہوں۔ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ الصِّدِّيقُ، راوی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کا نام صدیق پڑا ہے کہ وہ پھر حضور کا معاملہ ہے تو پھر شک نہیں کرتے، ایسا کیسا ہو سکتا، کیسا ہوا ہوگا، کیا بولے گی، تم لوگ غلط روایت غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں، کہ شرط لگائے، حضور نے کہا تو سچ ہے، حضور نے کہا تو سچ ہے، بس یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان۔ مستدرک ابن عساکر طبرانی وغیرہ نے اس کو روایت کیا۔ میں حوالے وغیرہ نہیں دوں گا، یہ حوالے پورے لکھے ہوئے میرے پاس، مگر حوالے نہیں دوں گا کیونکہ اس میں وقت اور زیادہ لگ جائے گا، پہلی کتابات بہت لمبے ہو رہی ہیں۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسری به، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج سے واپس آ رہے تھے، حضور کے ساتھ ہوئی سفر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے رستے میں تھے، فکان بذی طویٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے وقت ایک جگہ سے گزر رہے تھے جس کا نام تھا ذی طویٰ۔ ذی طویٰ ایک جگہ کا نام ہے، وہ ذی طویٰ کے پاس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ دیکھیے جانے آنے میں جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں، رائٹ، واپس جبرائیل علیہ السلام پورا حضور کو مکان تک پہنچائے۔ قال یا جبرائیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، واپس آتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے جبرائیل ہم یہ سفر تو کر آ رہے ہیں، لیکن یہ سفر کی اگر میں بات لوگوں کو سناؤں تو یہ میری قوم اس کو مانے گی نہیں، اس کی تصدیق نہیں کرے گی، قوم انکار کرے گی، مجھے جھٹلا دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فکر کی کیا بات ہے، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر آپ کی بات کو سچ مانیں گے اور وہ صدیق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پہلے بول دیے کہ آپ فکر نہ کریے، آپ پوری قوم جھٹلائے گی لیکن ابو بکر آپ کو سچ مانیں گے اور وہی صدیق ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ابو بکر یہی صدیق ہے، یعنی ماننے والے تو یہی، ٹھیک ہے۔ ہم ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں قلنا لعلی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ ہم کہیں ٹھیک ہے یا امیر المومنین، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ان سے ہم نے پوچھا اخبرنا عن ابی بکر، اے علی اے امیر المومنین آپ ہم کو بتائیے کہ ابو بکر کیسے تھے، کیسے آدمی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے قال ذاک امرؤ سماه اللہ الصدیق علی لسان جبرائیل، وہ آدمی تھے، ابو بکر وہ آدمی ہے کہ جبرائیل کی زبان سے اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا ہے۔ پھر آگے فرماتے وعلی لسان محمد، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کا نام صدیق رکھا ہے۔ کان خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصلاۃ، فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے نماز پڑھانے کے مسئلے میں، نماز پڑھانے کے مسئلے میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ رضیہ لدیننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور مذہب کے کام نماز میں جب اپنا جانشین ابو بکر کو بنایا تھا، فرضیناہ لدنیانا، تو ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اندر ابو بکر کو اپنا امیر اور خلیفہ مان لیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، فرضیناہ لدنیانا، ہم خلافت کے لیے، امارت کے لیے، امامت کے لیے، جانشینی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بننے کے لیے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی ہوتے ہیں ان کو خلیفہ بنانے کے لیے۔ یہ روافض کا فتنہ ہے۔ آج وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایسے بھی آپ کے سامنے روایت کی اور باتیں آئی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی نہیں تھا، حضرت علی سے مشورے ہی نہیں کرے، حضرت علی تو ناراض تھے، حضرت علی تو جب مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اس وقت تو انہوں تھے ہی نہیں، اس وقت تو انہوں تھے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یقیناً بیعت کے وقت چلے گئے تھے، بیعت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے تھے، لیکن اس کے ریزنز کچھ اور تھے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمارے مضمون میں آئے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے رضیناہ لدنیانا، ہمارے دنیاوی خلافت، امارت، امامت اور حضور کی جانشینی کے لیے ہم ان کو خلیفہ، اس بات پر ہم راضی ہوئے ان کو خلیفہ بنانے پر، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ لا احصی کم سمعت علیا، دیکھو تعلق کیسا تھا مولا علی اور حضرت ابو بکر کا، مولا علی اور حضرت ابو بکر کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ فرماتے سمعت علی یقول لا احصی کم سمعت علی یقول، ابو یحییٰ کہتے ہیں میں گن نہیں سکتا کہ کتنے مرتبہ علی نے کہا، میں علی مولا علی سے فرماتے ہوئے کتنے مرتبہ سنا گن نہیں سکتا، اتنے بار مولا علی فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ان اللہ سما ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا، حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جمعوں کے خطبوں میں، جمعہ کے خطبے پر بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے ان کا نام صدیق رکھا ہے۔ ہر خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لینا اور خطبے میں جمعہ کی ان کی شان بیان کرنا، یہ حضرت مولا علی کی سنت ہے، مولا علی کی یہ سنت ہے، ٹھیک۔ اور صدیق کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، ایک تو قرآن کی آیت میں پیش کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو صدیق کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پر چڑھ رہے تھے، احد پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے، وہ احد پہاڑ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، چڑھ رہے تھے، تو وہ پہاڑ جو ہے حضور کا بار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضور کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، یہ بھی لوگ ساتھ میں تھے، تو وہ پہاڑ کانپنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، وائبریٹ ہونے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قدم مبارک سے مار کے فرمائے اسکن احد، احد تھم جا، کیوں ہل رہا؟ احد تھم جا، فإنما علیک نبی، کیونکہ تجھ پر جو چڑھ رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، وصدیق، اور صدیق چڑھ رہا ہے، وشہیدان، اور 2 شہید چڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر غیب کی بات بتا رہے ہیں کہ آگے کے زمانے میں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما یہ دونوں شہید ہونے والے ہیں۔ احد تھم جا کہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پر چڑھ رہے، تھم جا، سو احد رک گیا۔ تو یہ حدیث سے بھی یہ دلالت ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق
رضی اللہ تعالیٰ کا یہ لقب حضور نے رکھا ہے. ٹھیک، عتیق آپ کا ایک لقب ہے. اس کی وجہ یہ تھی، اس کی کئی وجوہات ہیں عتیق کے. ایک تو یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ جب دیکھتے تھے کہ ایک بیٹا مر گیا، دوسرا بیٹا مر گیا، تیسرا بیٹا مر گیا، اب یہ پیدا ہوئے، تو وہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر، حالانکہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ ھذا عتیق من الموت، اے اللہ ایک بچے کو رہنے دے، اس کو موت سے آزادی دے دے، موت سے آزادی دے. ہر بچے کو موت دے کے جا رہی، میرے کو کوئی بچہ نہیں بچ رہا، یا اللہ اس کو موت سے آزادی دے دے، یہ نہ مرے، یہ زندگی پائے. عتیق کہتے ہیں آزاد کو. عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد. ھذا عتیق من الموت، یا اللہ اس کو موت سے آزاد کر دے، موت نہ آئے اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر کی جان دے بخش دیا اور آپ زندگی پائے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. نمبر 1. نمبر 2، یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے عتیق الوجہ، کھلے چہرے والے تھے آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ آپ کو عتیق پکارا کرتے تھے. نام تو عبداللہ تھا اور عرفیت تو عتیق تھی، عتیق، مگر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے عتیق الوجہ، ایسا کھلا چہرے والا، نمکین چہرے والا، اور یعنی ایسا نظروں کو روکنے والا، ایک دم کھلا پاکا ایسا چہرہ. تو لوگ آپ کو اس لیے کہتے ہیں. لیکن سب سے مضبوط جو بات ہوتی ہے کہ آپ کو عتیق کیوں کہا گیا، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، اگر کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی دوزخ سے آزاد ہو جانے والے، جس کو دوزخ کی آگ لگے گی ہی نہیں، دوزخ کی آگ سے آزاد ہونے والے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے چہرے کو دیکھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عتیق من النار، یہ دوزخ سے آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو جنتیوں کے نام میں، جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتیق فرمائے، اس لیے ان کا نام عتیق پڑ گیا، اور ہم اسی روایت کو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے ان کا نام عتیق ہے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر مبارک جو ہے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور چند مہینے، غالباً 3 مہینے، غالباً 2 سال اور چند مہینے، یعنی تقریباً 2 سال 3 مہینے کے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے. بعض روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا کر جواب دیا، جو بھی سوال کرنے والا تھا اس کو جواب دیا، بڑے تو رسول اللہ ہے، میں بوڑھا زیادہ ہوں. بڑے تو رسول اللہ ہے، بات اتنی ہے کہ میں بوڑھا ہوں. مگر یہ واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوا، کیونکہ بالکل تاریخ ہے، حضرت ام المؤمنین سے روایت ہے پورے تحقیق کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کم ہے. یہ واقعہ تھا آپ کے چچا حضرت عباس کے ساتھ ہوا. جب حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا، سب سے کم عمر چچا تھے، تو لوگ ان سے پوچھے کہ آپ چچا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا، آپ بڑے ہیں بھتیجے بڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. تو حضرت عباس نہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں چچا ہوں تو اس لیے اس حساب سے بات کر رہے ہیں. حضرت عباس چچا ہوتے ہوئے یہ ادب کا اظہار کرے، فرمائے کہ بوڑھا میں زیادہ ہوں مگر بڑے تو رسول اللہ ہی ہے. یعنی اکبر کا لفظ اور بڑے کا لفظ، حالانکہ پوچھنے والے عمر پوچھ رہے تھے، تھوڑا ہی مقام اور درجہ پوچھ رہے تھے، مگر وہ لفظ میں بھی احتیاط کیے کہ لفظ میں بھی حضور کے ساتھ کسی اور کا لفظ بڑا بول کے نہ آ جائے. نہیں، بڑے تو ہوئی. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اصل میں آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ 2 سال 3 مہینے کے تقریباً، لگ بھگ کچھ آگے پیچھے 2 سال 3 مہینے کے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے. آپ کے، اور یہ اس کی تاثیر رہی انشاءاللہ تعالی. آگے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں فنائیت کی بات بتاؤں گا. میں آپ کی جو فنائیت کا مقام تھا، وہ جو مقام فنائیت پر آپ پہنچے تھے انشاءاللہ تعالی وہ بتائیں گے. تب اس سے متعلق، عمر سے متعلق کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے. آپ کے اوصاف کیسے تھے، مزاج کے کیسے ادبی تھے. تو ایک کا ایک مزاج رہتا ہے. جیسے سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قوت والے اور غصے والے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ایک ماں تو ٹکڑے کرتے تھے ان کو، لیفٹ رائٹ کچھ بھی ایک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہی مزاج تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج میں سخاوت اور حیا زیادہ تھا.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مزاج تھا؟ تو لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وَكَانَ مَنْشَأُهُ بِمَكَّةَ، وہ پلے بڑے ہیں مکہ میں، لا يخرج منها الا للتجارة، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکے سے نکلتے تو صرف تجارت کے لیے. یہ اسلام ابھی قبول کرنے سے پہلے ان کی یہ کیفیت تھی، یہ مزاج، یعنی اسلام لانے اور اسلام کے احکام سے نہیں، یہ بائی نیچر ان کے یہ مزاج تھا، بائی نیچر یہ ایسے تھے. وَكَانَ ذَا مَالٍ جَزِيلٍ فِي قَوْمِهِ، اور اپنے قوم کے اندر وہ زیادہ مالدار تھے، پیسے والے آدمی تھے. وَمُرُوءَةٍ تَامَّةٍ، وہ مروت والے اور باکردار انسان تھے، باکردار انسان تھے. وَإِحْسَانٍ، اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہوتے تھے، پیسہ روکنے والے تھے، جس کا جو کام کرا سکتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائی نیچر یہ چیزیں تھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے، وَتَفَضُّلٍ فِيهِمْ، لوگوں پر احسان کیا کرتے تھے. جس مزدوری 100 روپے بنتے اس کو 150 روپے اپنی طرف سے دے دیتے، یعنی اپنی طرف سے بغیر کوئی پوچھے کہ فضل و احسان کا معاملہ کرتے تھے. جیسا کہ ابن دغنا نے روایت کیا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اے ابو بکر آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ٹوٹنے نہیں دیتے. وَتَسْقُطُ الْحَدِيثَ، کبھی آپ جھوٹ نہیں کہتے جب بات کرتے ہیں، اسلام سے پہلے آپ جب بات کرتے ہیں تو سچ کہا کرتے ہیں. وَتُمْسِكُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو پیسے اور معاملات اور کھانا پینا وغیرہ آپ دیا کرتے. وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، لوگوں کا بوجھ آپ اپنے اوپر لے لیتے تھے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الدَّهْرِ، لوگ پر پریشانیاں آتے ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے چلا کرتے ہیں. وَتُقْرِضُ الضَّيْفَ، اور آپ کا مزاج تو یہ ہے کہ ہر مہمان کو آپ خوب مہمان نوازی اور خوب بہترین میزبانی کیا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات بائی نیچر آپ کے اندر رکھ دیے گئے، بائی نیچر آپ کے اندر رکھ دیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ، امام نووی کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے آنے سے پہلے ایام جاہلیت میں بھی آپ کو سرداروں میں سے مانا جاتا تھا، بڑے لوگ میں مانا جاتا تھا آپ کو، قریش کے سرداروں میں سے مانا جاتا تھا. وَأَهْلَ مُشَاوَرَتِهِمْ، آپ بڑے سمجھ رکھنے والے اور مضبوطی والے آدمی تھے. تو آپ جو ہے مشورے میں ہر آدمی مشورے میں آپ کو آگے آگے رکھتا تھا. بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جب مشورہ کرتے تو حضرت ابو بکر بھی آپ کیا کہ ان سے مشورہ لو، بڑا صحیح مشورہ دینے والے آدمی ہیں. وہ محبباً فیہم، سب لوگ آپ کو چاہتے تھے، بھئی ایسے آدمی کو نہیں چاہیے، سچ بولے، سب کی مدد کرے، خیال کرے، لوگوں کی مشکل میں کام آئے، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ تو ہر کوئی چاہے گا. وہ محبباً بینہم، تو وہ ان سے لوگ محبت کیا کرتے تھے. وَأَعْلَمُ لِمَعَالِمِهِمْ، عرب کی تاریخ اور عرب کی ہسٹری اور خاص باتوں سے خوب واقف تھے، نالج والے اور عالم آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ آثَرَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ، جب اسلام آیا تو اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیے اور اسلام کو وہ اپنا لیے. وَدَخَلَ فِيهِ أَكْمَلَ دُخُولٍ، اور آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو دوسروں کی طرح نہیں تھے بلکہ اسلام میں مکمل داخل ہوئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے تھے لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایک حکم کو مان رہے ہیں، دوسرے حکم کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تیسرا حکم نہیں ہو سکتا بول رہے ہیں، چوتھے حکم کو نہیں مانتے بول رہے ہیں، کبھی مان رہے ہیں کبھی نہیں مان رہے ہیں، یہ سمجھ میں آیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں، ایک مرتبہ جب داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بے من سے مکمل اسلام میں داخل ہوئے، پھر آگے پیچھے پلٹ کر سوچے نہیں. یہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج اور مقام اور ان کی کیفیت تھی. اور پھر فرماتے لقد کان حرم ابو بکر الخمر علی نفسه فی الجاہلیہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اعلان کرنے سے پہلے اپنے آپ پر شراب پینا حرام کر لیے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ آپ بچپن سے کبھی شراب نہیں پی. حالانکہ عرب لوگوں کا یہ معاملہ تھا اس زمانے میں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ پانی کم پیتے تھے، شراب زیادہ پیتے تھے، اور شراب پینا کوئی عیب اور خرابی کی بات نہیں تھی. اٹس نارمل، جیسا آپ ہم سب کوکا کولا پیتے ہیں، شربت روح افزا پیتے ہیں، نہیں بس اسی طرح سے وہ شراب پیتے تھے، ایک نارمل بات تھی. لیکن حضرت ابو بکر کو بائی نیچر جو پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا تھا، جو حسن مزاج اور عقل سلیم
اچھی عقل جو سمجھ بوجھ لیا تھا اس بنیاد پہ آپ اسلام آنے سے پہلے ابھی شراب میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کبھی حضور حکم نہیں دیے، ابھی اسلام کا نام نہیں آیا سامنے، مگر بائی تھنکنگ اپنی عقل سے سوچ کے سمجھ کے فرمایا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے عقل چلے جاتی ہے، میری زندگی میں میں اپنے آپ پر حرام کرتا ہوں کہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ اسلام آنے سے پہلے آپ کبھی شراب نہیں پیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا صفی لنا ابا بکر، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیسے تھے، یعنی ان کے فزیکل اسٹرکچر کیسا تھا، ان کی باڈی کیسی تھی، یہ سوال کیے۔ ام المؤمنین عائشہ ان کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی اہلیہ مبارکہ ام المؤمنین، تو ان سے پوچھے کہ آپ بتائیے نا آپ کو حضرت ابوبکر کیسے تھے، تو فرماتی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رجل ابیض، بہت گورے رنگ کے آدمی تھے، نحیف، دبلے آدمی، خفیف العارضین، چوڑے نہیں تھے وہ، کم شولڈر والے، شولڈر کم تھا جی، اجنحا، تھوڑا سا ایسا جھکے ہوئے رہتے تھے، تھوڑا لائٹ جھکے ہوئے رہتے تھے، لا یستمسک ازارہ یسترخی علی حقویہ، آپ کا جو نیفا مبارک ہوتا تھا، آپ یہ جو دہبند وغیرہ باندھتے تھے وہ تھوڑا نیچے کی طرف سرکا ہوا رہتا تھا، معروق الوجہ، اتنا وائٹنس اور ایسی باریک آپ کی کیا کہتے ہیں جلد مبارک ہوا کرتی تھی کہ اس میں سے رگیں نظر آتی تھی، پیشانی پہ سے ادھر سے کن پٹیوں میں رگ نظر آتے تھے، غائر العین، آپ کی آنکھیں تھوڑا اندر کو دھسی ہوئی تھی، نامی الجبہہ، آپ کی پیشانی مبارک کافی کشادہ اور بڑی تھی، عار الاشاجع، آپ کے ہاتھ میں ہتھیلی میں ہاتھ میں گوشت کم تھا، تو انگلیوں کی ہڈیاں، بعض بچوں کو دکھتے رہے آپ، انگلیوں کی ہڈیاں کلیئر نظر آتے تھے، ایسے پتلے انگلیاں والے تھے، ہڈیاں کلیئر نظر آتے تھے جی، عار الاشاجع، هذه صفته۔ اور پھر فرماتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان ابا بکر کان یخطب بالحناء والکتب، فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داڑھی میں اور بال میں اپنے مہندی لگایا کرتے تھے، اور ایک پتا آتا جس سے بہت ڈارک کلر آتا، مہندی سے لالی آتی نا، اور ایک پتا ہے کتم، اس کا نام ہے، وہ کتم کو بھی پیسے کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی داڑھی کو اور اپنے بال مبارک کو لگایا کرتے تھے، اور اس کا ریزن بھی آگے آ رہا ہے، ابھی بیان کرتا ہوں۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلنے والے تھے تو یعنی قریب جنگ جیسی کیفیت تھی نا، کب حملہ ہوتا، کب کیا ہوتا، وہ ہوتا، تو ضعیفی کا احساس نہ ہو بلکہ کہ یہ آدمی ٹھہرا ہو، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی داڑھی کو کیا کہتے ہیں ڈارک کرنا شروع کر دیے تھے، سفید بال کو چھپاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکیورٹی اور ان کی کیا کہتے ہیں گارڈ کرنے کے لیے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے، جب ہجرت کی، ولیس فی اصحابہ اشمط غیر ابی بکر فلفح بالحنا، جب ہجرت کر کے آئے پورے مہاجرین نا، بڑی تعداد تھی نا ان کی، 70-80 صحابہ کچھ ہجرت کر کے آئے تھے، یہ سارے جو ہجرت کر کے آئے تھے نا، ان میں کوئی ایک آدمی بھی سفید بال والا نہیں تھا، سب کے سب کالے بال والے تھے۔ ہجرت کر کے آنے والے مدینے کو سفید بال والے صرف اور صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو وہ کیا کرتے تھے جب سب نوجوان حضور کے ساتھ گئے تھے اور یہ اکیلے تھے سفید بال والے، تو انہوں کیا کرتے تھے اس کو بہنڈی کر کے یہ بھی نوجوانوں کے صف میں ہو کے حضور کے ساتھ پھر ہجرت کا سفر کیے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف۔ آپ کا اسلام لانا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا، روایت میں آتا ہے، ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر، مرد آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کیا پر دیکھیں آپ، اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا کہ آپ شیخ الاسلام سے بھی سنیں، مجھ سے بھی سنیں اور علماء سے بھی سنیں گے، اول من صلی علی، مسلمانوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی ہیں،
اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی ہیں. اب یہ حضرت علی سے روایت ہے اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے. یہ روایتوں کو کم علم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بعض نئے نئے بچے نکلتے ہیں، حدیث میں ایسا کرتے پڑھتے نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی کتاب نہیں، ایک حدیث پڑھ لی، حدیث میں آ گیا، باقی پورے مسلمانوں کافر مشرک اور گمراہ اور شرک کے نعرے لگاتے ہیں. جی یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا، درگاہ شرک ہو گئی. ان کو دیکھو آپ ایک حدیث کو پکڑنے کے زیادہ اچھلتے ہیں لوگ. تو ایسے لوگ کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ خارجیت والا مزاج ہے. خارجیت والے مزاج کیا کرتے ہیں کہ جب دو حدیثیں ایک جگہ ملتی ہیں ایک معنی میں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ جاتی ہیں تو ایک کو صحیح اور ایک کو غلط قرار دیتے ہیں. معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا. اصول حدیث اور ائمہ حدیث بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک صحیح اور غلط. معاذ اللہ کے حضرت علی غلط فرما رہے ہیں، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں نماز پڑھا، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کیے، اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوبکر نماز پڑھے. تو معاذ اللہ کیا زید بن ارقم پہ الزام لگائیں گے صحابی رسول پر کہ غلط بول رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ان کو سمجھنا پڑتا ہے. اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام قبول کیے علی. بالکل صحیح ہے کہ گھر میں تھے اور بچوں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر گھر تشریف لے گئے. سب سے پہلے ام المؤمنین سے بات کی ہے. ام المؤمنین خدیجہ اسلام قبول کیے، اور بچوں میں 10 سال کی عمر کے مولا علی تھے. سو وہ تو ہر بات حضور کی سننے والے تھے، حضور کی تربیت میں تھے. حضور فرمائے بیٹے لا الہ الا اللہ کہو. حضرت علی فرمائے کہ لا الہ الا اللہ. پھر جب حضور باہر تشریف لائے تو مرد آدمیوں میں، گھر کے باہر انسانوں میں، ہوئے زمین پر، اہل مکہ اور سارے انسانیت میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے نا بات؟ تو انہوں اس حساب سے پہلے اور انہوں اس حساب سے پہلے. اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھے یہ الگ معاملہ تھا، اور حضرت ابوبکر جو سب سے پہلے نماز پڑھے یہ الگ معاملہ تھا. پورے مسلمانوں پر، صحابہ پر، تابعین پر اور جتنے مسلمان آپ بولیں گے سب پر نماز فرض ہوئی. معراج شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ نماز کے احکام اور واقعہ اسراء و معراج میں نماز معراج سے پہلے سے، زمانہ پہلے سے، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اعلان کیے اس دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ فرق دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں پہ فرض نہیں تھی. معراج کا واقعہ ہوا، اللہ حکم دیا تو سارے لوگ پھر حضور پہنچائے تو سب لوگ نماز پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تنہا پڑھا کرتے تھے، غار حرا میں ہوتے ہیں، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے، اکیلے. جب ڈر آ گیا، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اور کلمے کا اعلان اور رسالت کا اعلان آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، اپنے بیوی اور اپنے گھر والوں کو مسلمان کیے، اور گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. واقعہ معراج ہوا کئی سال کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی مسلمانوں کو بلا کر بولے کہ لوگوں نماز اللہ نے فرض کیا ہے. تب ان میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، جب حکم الہی آیا تو حکم الہی کی تعمیل کرنے والے سب سے پہلے آدمی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مگر حکم الہی آنے سے پہلے، جب اعلان اسلام کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز فرض نہیں تھی، تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے، ام المؤمنین خدیجہ اور میں علی ابن ابی طالب، ہم دونوں پیچھے سب بنا کر حضور کی امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، حکم نماز آنے سے پہلے علی ابن ابی طالب ہے، تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والے. اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. یہ الگ اعتبار ہے، اس کا الگ اعتبار ہے. ٹھیک ہے. حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں ان اول من اسلم من هذه الامه برسول الله خدیجہ. حضرت محمد بن ابی کعب رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. واول رجلین اسلما، اور دو مرد انسان، یہ ایک خاتون کی بات ہوئی، اور دو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد لوگوں میں علی و ابا بکر، حضرت علی، ابو بکر صدیق و علی.
حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے مراتب میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے فرماتے ہیں اب خصوصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت وَأَنَّ أَبَا بَكْرَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اس معاملے کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ پبلکلی عام اعلان کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے والوں کا سب سے پہلا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ام المؤمنین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرے تھے لیکن اعلان نہیں کیے تھے. حضرت ام المؤمنین کیونکہ خاتون تھے اس لیے تو وہ باہر نکل کے اعلان کرنے والے تھے. حضرت علی کیوں اعلان نہیں کیے؟ ایک سوال. حضرت علی کس کا ڈر تھا؟ حضرت علی کیوں اعلان نہیں کیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پبلک میں اعلان کرے کہ کوئی دنیا مانے نہ مانے میں محمد پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے. اب یہی محمد ابن کعب جو راوی ہے یہ حدیث ہے وہ خود بیان کرتے ہیں اس کی وجہ. وہ فرماتے ہیں وہ روایت بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں قال اول من اسلم ابو بکر و علی. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر اور علی. فابو بکر اولهما اظهر اسلامه. حضرت ابو بکر سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیے. وکان علی یکتم ایمانہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو ایمان کو چھپایا کرتے تھے. فرقا من ابیہ. ان کو ڈر یہ بات تھا کہ ابا کیا ہوتے ہیں ان کے والد صاحب تھے نا حضرت ابو طالب بزرگ کے چچا. ان کو اندازہ نہیں تھا نا کم عمر تھے. سب لوگ جا کے پوجا کرتے اب انہوں اسلام قبول کر لیا. ابا مارتے کہ کیا ہے ابا ڈراتے کیا ہے 10 سال کی عمر تھی نا. فرقا من ابی. اپنے ابا سے ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں کچھ نہ بولے. فطلع علیہ ابو طالب. پھر قصہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو طالب کو معلوم ہو گیا. خود کو معلوم ہونے کا ایک دن حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد صاحب کو معلوم ہو گیا. وہ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی حضور کے ساتھ تھے اور حضرت ابو طالب آ گئے. اچھا مسلمان ہو گئے. قال اسلمت. حضرت ابو طالب پوچھے اپنے بیٹے سے علی سے اچھا بیٹے آپ بھی اسلام قبول کر لیے؟ ہاں. اب ڈرتے ڈرتے اب غلط تو بولنا نہیں. قال نعم. ہاں میں تو اسلام قبول کر لیا. قال آذل ابن عمک یا بنی منصره. حضرت ابو طالب بولتے بیٹے ڈرو مت اپنے بڑے بھائی کا ساتھ دو اور مددگار بن جاؤ. محمد کا تم ساتھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب یہ نہیں بولتے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں. نہیں فرماتے آذر ابن عمک اپنے تائرے بھائی اپنے چچیرے تائرے بھائی کا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتھ دو یا بنی منصور ان کے مددگار بن جاؤ. وکان علی اولهما اسلاما. پھر محمد ابن کعب کہتے ہیں اگر فرسٹ اور سیکنڈ کا اگر اعتبار کرنا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں اگر دیکھا جائے تو گھر میں ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے کلمہ پڑھے تھے. یہ حضرت محمد ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. یہ رہا اسلام کا. تو سارے صحابہ کرام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ٹھیک. افضل الصحابہ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کیا ہے؟ یہ سب سے افضل ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں. ہمارے شیخ الاسلام کو بنا دیا الصحابہ قال الصحابہ انهم افضل الناس من الامه. یہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے القول الوحید فی مناقب الصدیق. یہ کتاب لینا ہر آدمی لینا ہے. ہر نوجوان بچوں کو بول رہا ہوں نوجوانوں کو بول رہا ہوں ہر آدمی کے پاس یہ رہنا ہے. یہ ایسی شاندار کتاب دیکھو میں اس میں سے حدیث سناتا ہوں آپ زندگی میں نہیں سنے کبھی ایسے حدیث ہیں. اس کا ہنگامہ کتاب تو یہ کتاب ہر آدمی کے پاس رہنا اور پڑھنا ہے. یہ کتاب دیکھو کیسے کیسے روایت جاتی ہیں. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی. وہ کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آپ کا وصال نہیں ہوا تھا ہم حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس زمانے میں ہم کہتے تھے افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری امت میں حضور کی پوری امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مقام رکھنے والے سب سے پہلے ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے. یہ ہم کب کہتے تھے جبکہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے. یعنی حضور کے زمانے سے یہ ہمارے پاس طے تھا کہ ابو بکر پہلے پھر دوسرے عمر تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ.
اور ایک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس، ہم لوگوں میں کون اچھے اور کون بہتر ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فنخیر ابا بکر، تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اچھا آدمی تو ابو بکر ہے، ثم عمر بن الخطاب، پھر دوسرے نمبر پر اچھے آدمی عمر بن الخطاب ہے، ثم عثمان بن عفان. اب یہ تین نام لیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت محمد بن الحنفیہ، یہ روایت بہت اہمیت کے حامل ہے، اس کو آگے چل کے میں سمجھاؤں گا. یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس روایت کو بہت زیادہ دلیل بنائی جاتی ہے. میں اس کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور آپ کو کلیئر سمجھ میں آئے. محمد بن الحنفیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ مبارکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، سب سے چھوٹی بیٹی. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیگر شادیاں بھی کی اور ان جو دوسرے شادیاں کی آپ کے دوسرے بیویاں تھے ان کے پیٹ مبارک سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اور اولاد بھی ہے. مولا علی کے صرف حسن و حسین بیٹے نہیں ہیں اور اولاد بھی ہے، لیکن حسن و حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مولا علی کی اولاد ہے سیدہ فاطمہ کی پیٹ سے. سمجھ رہے نا؟ تو دونوں طرف ننیال اور نگیال دونوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. حضور کی طرف جا ننیال اور نگیال دونوں، یہ خصوصیت ہے. تو محمد بن الحنفیہ جو مولا علی کے بیٹے شہزادے، وہ کہتے ہیں قلت لابی، ایک مرتبہ میں حضرت علی سے پوچھا، اپنے ابا جان سے. بیٹے پوچھ رہے ہیں ابا سے، مولا علی سے پوچھ رہے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ. کتنا کلیئر سوال ہے. تو پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے انسان کون ہیں؟ بیٹے پوچھ رہے ہیں حضرت علی کے اور حضرت علی جواب دے. قال، حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہے. قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون دوسرے نمبر پر؟ قال عمر. قال ثم عمر، پھر ان کے بعد حضرت عمر. پھر حضرت محمد بن الحنفیہ کے بولے مجھے حیرت ہوئی کہ اب میں تیسرے پوچھوں گا تو حضرت علی عثمان کا نام لے لیں گے، تو پھر میرے ابا کی سمجھ آ رہا تھا، بیٹے نا بیٹے میرے ابا اوپر. تو یہ ایسا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ تیسرا نام تو عثمان کا لے لیں گے رضی اللہ عنہ. قلت ثم انت، ابا جان تیسرا نمبر تو آپ ہی کا ہوں گا. جی اب کون ہے نا مجھے ڈائریکٹ کا پڑھی دو، ہاں ڈائریکٹ کا پڑھی دو. ابا جان تو تیسرا نمبر تو آپ ہی کا ہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین. بیٹے میں تو مسلمان ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، بس میرا تو کوئی حساب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں. یہ روایت کو سمجھنے کی ضرورت، اس کو دلیل بناتے ہیں کہ بھئی دوسرے روایتیں مانتے نہیں مانتے بھی حضرت علی سے فیصلہ بھی. چلو میں بھی بولتا ہوں حضرت علی سے فیصلہ بھی، میں بھی بولتا ہوں کہ حضرت علی سے، اور سارے علماء چلو یہ بولتے ہیں بھئی حضرت علی فیصلہ کرے تو اب بیچ میں کون بات بولیں گے. اب حضرت علی کا فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات جیسے حضرت علی فرمائے ہیں ایگزیکٹ ویسے ہی لینا ہے 100%، اگر ویسے ہی لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک عام مسلمان ہے، ان کی کوئی خصوصیت نہیں. کرتے ایکسپٹ کر لو نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ایز اٹ از آپ کو ماننا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایز اٹ از اگر ماننا ہے تو پھر آپ مان لو کہ مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ماننا. مولا علی خود فرما رہے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں ہوں. بھائی صاحب سمجھنا پڑتا. حضرت مولا علی رضی اللہ بھائی آپ جا کر اب آپ کو سنیے کوئی بڑے عالم کا نام لیجیے، شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، ان کے پاس جائیے. اور کوئی بڑے علامہ کا شیخ الاسلام کا نام لے لیجیے آپ، شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب سے پوچھ لیجیے آپ. اور کوئی بڑے علامہ آپ کی نظر میں جو بڑا آپ بڑا علامہ ہے، آپ جا کے ان سے بولے کہ حضرت آپ بڑے علامہ ہیں، حقیر فقیر طالب علم چھوٹا سا کام کیا میرے کو آپ چڑھا رہے ہیں، یہی جملہ بولیں گے. یہ کوئی علامہ ہے میں علامۃ الزمن ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں مجدد دوران ہوں اور میں بہت قابل انسان ہوں.
تم میں سے کوئی آدمی بڑے سے بڑے عالم کو لا دو، میں اس کو شاگرد بنا کر پڑھا کے بتا دوں گا. ایسا کوئی بولتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال انی عالم فهو جاہل، جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ تو جاہل ہے. تو کوئی آدمی اپنے کو اچھا نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہ عزت و انکساری اور تواضع کے خلاف ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے، حضرت علی نے کہا کہ سب سے بہتر آدمی ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے. رائٹ، ابو بکر ہے اور عمر ہے حضرت علی سے. اگر آپ کو واقعتاً صحیح رزلٹ لینا ہے تو پھر آپ پلٹ کے ایک روایت ایسی لاؤ کہ کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو پھر آپ کو صحیح جواب ملتا. حضرت ابو بکر سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ بتاؤ سب سے افضل کون ہے، میں آپ کو بتاؤں کوئی سوال تو ایسا نہیں کیا، مگر زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے، جیسا کہ میں پہلے حوالہ دیا فتح القدیر کا حوالہ ہے، ائمہ حنفیہ کی بڑی کتاب فتح القدیر میں یہ حوالہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضرت علی کو علی نہیں کہتے تھے بلکہ مولا علی کہا کرتے تھے. سمجھ میں آنے بات؟ آپ حضرت علی سے پوچھیں گے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ ابو بکر افضل ہے، حضرت ابو بکر سے پوچھو تو یقیناً کہیں گے کہ علی افضل ہے. اس سے آپ فیصلہ نہیں نکال سکتے. کوئی قابل آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت آپ قابل ہیں، تو اسٹوڈنٹ کو بولیے گا میں تو ابھی بچہ ہوں، ابھی تو پڑھ رہا ہوں، تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں. کسی سے خود کی اس کی فضیلت نہیں پوچھی جا سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء ایسا تواضع کرنے کی انبیاء کو اجازت نہیں، کیونکہ ان کے الفاظ شریعت و قانون بنتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے بلکہ الگ انداز سے کہتے ہیں. انا خاتم النبیین، میں سارے انبیاء کا خاتم ہوں. انا سید الانبیاء، انا اکرم ولد آدم، میں ساری انسانیت میں سب سے اعظم ہوں. انا حامل اللواء یوم القیامۃ ولا فخر، میں قیامت کے دن جھنڈا اٹھانے والا ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے. سارے انبیاء کی قیادت کرنے والا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ فرمانا یہ حضور کے لیے تھا کیونکہ ان کے الفاظ شریعت بنتے اور یہ ان کے الفاظ تواضع تھے. اب میں اور ایک سناؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد فاعف عنی کل ذنب فاصفح الصفح الجمیل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے مولا میں بڑا گناہگار آدمی ہوں اور میرے گناہوں کی کاؤنٹنگ تو زمین پہ موجود ریتی کے تنکوں سے زیادہ ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گناہ جو ہے ریتی سے بڑھ کے، ریتی کے کنکروں سے بڑھ کے، بول سکتے نہیں؟ بادشاہ ایسا نہیں ہوتا. کسی آدمی کی شان اس کی زبان سے نہیں سنی جا سکتی ہے، دوسرے کو پوچھنا پڑتا کہ ان کی شان بتاؤ. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر یہی ہوا. اب یہ شیخ الاسلام کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں القول الوتین میں. یہاں پر شیخ الاسلام ایک نوٹ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بیان حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں پوچھا گیا تو میں تو ایک عام انسان ہوں، میں تو بس عام انسان ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، کوئی خاص خصوصیت نہیں. شیخ الاسلام صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ بیان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال درجہ عز و انکسار ہے. کمال درجہ عز و انکسار. اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہنا، حضرت علی عام مسلمان نہیں تھے اور ہمارا سب کا ایمان ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھے، مگر اپنے آپ کو عام انسان کہتے ہیں. یہ ان کا کمال درجے کا عز و انکسار اور دوسروں کے لیے محبت و احترام کا آئینہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے وہ کتنی محبت کرتے تھے، حضرت عمر سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کی کتنی زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے. یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ شیخین ابو بکر و عمر کا نسب احترام کرتے، ان کا مقام بیان کرتے، بلکہ ان کو سب سے اچھا بیان کرتے تھے. یہ ان کا احترام تھا اور یہی کردار شیخ الاسلام نے یہی کردار حقیقی عظمت کی دلیل ہے. ایک آدمی کے بڑے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہتا اور دوسروں کو بڑا کہتا ہے. کوئی آدمی اگر ایسے چلا تو آپ کیا ہوتا ہے؟ ارے حقیقت کی ہے نہیں. جو آدمی اپنے آپ کو میں بڑا ہوں، میں یہ کرا بڑا نفس کا پجاری ہے، میں کرتے رہتا. کوئی آدمی اگر عز و انکساری میں رہتا ہے کہ نہیں بیٹے میں تو کوئی چھوٹا آدمی ہوں، میرے تو کوئی اوقات نہیں ہے، میں بڑے باخلاق بڑے باکردار آدمی. سمجھ آئی بات؟ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا یہ کہنا کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں کاؤنٹ بھی کہاں آتا ہوں،
یہ کہنا یہی کردار حقیقی عظمت کی دلیل ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نے سنا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، الناس کا جہاں پر لفظ آتا ہے، الناس روایتوں میں جی الناس جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے عام مسلمان۔ الناس اب دیکھیں خیر الناس جی عوام مسلمان، اس طرح سے جہاں پر ناس کا لفظ آتا ہے لوگوں میں کون سے سب سے افضل ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضور کے گھر نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روایتوں میں جب اہل بیت سے متعلق بات آتی ہے تو کہیں پر بھی آپ کو لفظ ناس یعنی لوگ کہہ کر نہیں کہا جاتا ہے۔ لوگ کیسے تھے؟ لوگ ایسے تھے پبلک اور صحابہ اور باہر کے لوگ یعنی رشتہ دار جو نہیں۔ اور جب اہل بیت کے بارے میں آتا تو کیف الصلاۃ علی الناس نہیں پوچھے صحابہ کرام، یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنا کیسا ہے، یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت پر درود پڑھنا کیسا ہے، تو ایسا نہیں فرمایا، ایسا سوال نہیں کیے یا رسول اللہ لوگوں پر کیسے درود پڑھنا، نہیں، کیا سوال کیے کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اہل بیت پر درود کیسا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ تو جہاں پر اہل بیت ہو تو وہاں پر اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر اہل بیت کو چھوڑ کر باقی لوگ کی بات کی جاتی ہے وہاں پر ناس کا لفظ ہوتا ہے۔ اور اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں افضل الناس سب سے بڑے فضیلت رکھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نقول فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ، یہ بھی دلیل بنتی ہے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا کرتے لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں مانتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کسی کو حضرت ابو بکر کے برابر نہیں مانتے۔ ثم عمر، دوسرے نمبر پر ہم حضرت عمر کو مانتے۔ ثم عثمان، تیسرے نمبر پہ ہم حضرت عثمان کو مانتے۔ ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، اس کے سارے صحابہ کو ہم ایکول مانتے تھے، کسی کو کسی سے بڑا نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت علی کون میں نہیں ہے پھر؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ ہم حضور کے زمانے میں سب سے بڑے اور سب سے افضل حضرت ابو بکر کو مانتے، دوسرے عمر کو مانتے، تیسرے عثمان کو مانتے، اور چوتھے نمبر پر ہم کسی کو نہیں، پھر باقی سارے صحابہ ایکول ہے۔ تو پھر حضرت علی کہاں گئے؟ اس سے پتہ چلتا جب کہ فضائل امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں اور وغیرہ وغیرہ ایک دنیا ہے لائن ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ احادیث ملتی ہے روئے زمین پر انسانیت میں کسی اور کے اتنے فضائل نہیں ملتے ہیں۔ دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں سب صحابہ کی فضیلت میں جو روایتیں آئے ہیں لوگ اس کو کاؤنٹ کر کے بتائیں، ان کی شان میں حضور 300 مرتبہ فرمائے، ان کی شان میں حضور 400 مرتبہ فرمائے، ان کی شان میں حضور اتنے مرتبہ فرمائے۔ حضرت علی کا نام آیا تو اکابر لکھتے ہیں، بڑے بڑے محدثین جس میں امام جلال الدین سیوطی بھی شامل ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے فضائل کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اب یہ جملہ کیا ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد سارے صحابہ کو ہم برابر مانتے تھے، کسی کو کسی پہ بڑا چھوٹا ہم نہیں مانتے تھے۔ تو علی کہاں گئے؟ علی کہاں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹنگ ہوتی تھی یہ صحابہ کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی، اہل بیت کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، وہ معاملہ الگ تھا، وہ حضور کے گھر کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کننا نعود ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا کرتے ہیں، وہ اصحابہ متوافرون، جبکہ بہت زیادہ صحابہ بھی رہتے تھے اس زمانے میں، ابو بکر و عمر و عثمان، ہم یہ ترتیب کہتے تھے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اس کے بعد ہم خاموش ہوئے ثم نسکت، پھر اس کے آگے ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روایت اور سنا کر حاصل کلام ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذات یوم لابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکارا کرتے تھے یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد جو سب سے اچھے آدمی ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ انداز تھا گفتگو کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ٹھیک ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رآن نبی وانا امشی امام ابی بکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء کو دیکھے کہ وہ حضرت ابو بکر کے سامنے چل رہے ہیں. حضرت ابو بکر پیچھے چل رہے ہیں, ابو الدرداء سامنے چل رہے ہیں. قال لم تمشی امام من هو خیر منک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آپ سے اچھے ہیں ان کو بیٹ کر کے آپ سامنے چلتے ہیں. ڈرا ہے ابو الدرداء, آپ سے ابو بکر بڑے ہیں اور فضیلت والے ہیں, آپ سے بہتر ہے, آپ کو نہیں معلوم آپ ان کے سامنے کیسے چل سکتے. ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت. روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان میں سب سے اچھا انسان پر اگر سورج نکلا ہے تو وہ ابو بکر ہے. جس کسی کو سورج لگا ہو ان میں اگر سب کو اچھے آدمیوں کو اگر دیکھیں گے, حضور فرماتے سب سے اچھے آدمی ابو بکر ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر خلاصہ کلام شیخ الاسلام لکھے ہیں, دو پیج میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, دو چھوٹے پیج ہیں. شیخ الاسلام خلاصہ لکھتے ہیں, ذرا غور سے سن لیجیے. یہ قادری صاحب کی تحریر ہے, اب میری تقریر نہیں ہے, یہاں سے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کی تحریر ہے. وہ لکھتے ہیں وضاحت یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور دوسرے مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا بیان پڑھ کر ان میں باہمی تضاد, ٹکراؤ, باہمی تضاد یا تناقض تصور نہیں کرنا چاہیے. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ حضرت ابو بکر کی بھی فضیلت آئی ہے, حضرت علی کی بھی فضیلت آئی ہے, تو ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کی فضیلتوں کی حقیقت یہ ہے, دونوں کی فضیلت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما, دونوں کی فضیلتوں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور جملہ اہل بیت اطہار کی فضیلت, ان کے ذاتی مناقب, روحانی کمالات, نسبت قرابت یعنی رشتہ داری, ان کا رشتہ اور شان ولایت کی وجہ سے ہے. شان ولایت میں سمجھ رہے ہیں اہل بیت کی شان اور فضیلت کیوں ہے؟ ذاتی مناقب, ان کی خصوصیتیں, روحانی کمالات جو اہل بیت میں تھے, نسبت قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ, اور شان ولایت گھرانے اہل بیت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں. یہ چار چیزوں کی وجہ سے شان اہل بیت الگ ہے. جتنی قرآنی آیات اور احادیث اہل بیت اور احادیث جتنی قرآنی آیات اور احادیث اہل بیت اطہار کی شان میں وارد ہوئی ہے, کسی اور کے شان میں شخصی طور پر نہیں ہوئی. طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں جتنے فضیلت آیتیں احادیث جتنی بھی ملتی ہیں اہل بیت کی شان میں جتنی ملتی ہے, کسی اور انسان کی شان میں اتنے احادیث اور آیات نہیں ملتی ہیں. جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت, فرائض خلافت, ان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ اب یہ لکھ رہے ہیں جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت فرائض خلافت, اقامت دین اسلام اور امت کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے. ائمہ نے افضلیت کی جو ترتیب بیان کی ہے, ائمہ جو بیان کرتے ہیں پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, یہ جو ترتیب بیان کرتے ہیں وہ خلافت ظاہری کی ترتیب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے خلیفہ کون بولیے نا, دوسرے خلیفہ کون, تیسرے کون, چوتھے کون. یہ جو ترتیب بیان کرتے ہیں یہ ترتیب خلافت ہے. یہ قاری صاحب نے یہ جو افضلیت کی ترتیب بتاتے ہیں, یہ کون پہلے خلیفہ بنے, کون دوسرے بنے, کون تیسرے بنے, یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب خلافت ہے. ولایت باطنی, آگے لکھ رہے ہیں ولایت باطنی جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی, اس میں وہی یکتا ہے, ان کے لیول پر کوئی اور نہیں ہے. فرما رہے ہیں قادری صاحب لکھ رہے ہیں جو من کنت مولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا, سردار علی اس کا سردار. یہ جو خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملی ہے, یہ معاملے کے اندر تو پھر مولا علی یکتا ہے, ان کے لیول پر کوئی اور آدمی نہیں آتے. وہ ترتیب خلافت کی افضلیت تھی اور یہ ولایت کی افضلیت ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فرماتے اسی وجہ سے ولایت کبریٰ, غوثیت عظمیٰ کے حامل افراد بھی آپ کے یعنی حضرت علی کے اولاد میں ہیں. روئے زمین کے سب سے بڑے اولیاء کے آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیے,
بڑے اولیاء کے نام لیجیے آپ، جس کو آپ غوث، قطب اور خواجہ اور بڑے نام دیتے ہیں، جو اولیاء کے اپنے اپنے علاقے کے اولیاء کے سردار ہیں، شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ جو بڑے قطب غوث اور غوث الاعظم ہے اور قطب الاقطاب ہے اور سلطان الاولیاء ہے، سب کو دیکھنا یہ مولا علی کے اولاد سے ہی ملتے ہیں، یہ مولا علی کے اولاد سے، کیونکہ ولایت کبریٰ حضور مولائیت اور ولایت ادھر رکھتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں جدا جدا نوعیت کی فضیلتیں ہیں، یہ دونوں فضیلتیں ہیں، ادھر حضرت علی کی فضیلت ہے، ادھر حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے، ادھر اہل بیت کی فضیلت ہے، ادھر صحابہ کی فضیلت ہے، ان میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ الگ ٹائپ کی فضیلت ہے اور یہ الگ ٹائپ کی فضیلت ہے، یہ فضیلت مولائیت اور ولایت کے اعتبار سے ہے اور یہ فضیلت خلافت کے اعتبار سے ہے۔ سمجھ میں آیا بات؟ ترتیب خلافت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شیخ الاسلام لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل ولایت، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل ولایت، روحانی کمالات اور نسبت قرابت میں اہل بیت اطہار کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ولایت، روحانی کمالات اور نسبت قرابت، خون کا رشتہ، تو خون کا رشتہ کہاں سے لیں؟ نہیں، حضور کا جو خون ہے وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے علی تیرا خون میرا ہی خون ہے، فرما رہے ہیں، یہ خون کہاں سے لائے؟ تو شیخ الاسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں کئی ایسے خصائص ہیں جو صرف انہی کو حاصل ہیں، کسی اور کو نہیں۔ ان میں موازنہ اور مقابلہ بھی جائز نہیں ہے، بیٹھ کے آپ میچ نہیں کرانا اہل بیت اور صحابہ، وہ بڑے یہ جنا بھی کر لیتے نہیں بیٹھنا، یہ بے ادبی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اگر اس میں کوئی زیادہ جھگڑا کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی اس معاملے میں بحث کر رہا ہے، اس لیے میں بولا کہ یہ معاملہ اگر آسانی سے سمجھ میں آ گیا کیچ کر لو، اور اگر آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا تو چھوڑ دو یہ مسئلہ۔ اس میں یہ مسئلہ بحث کرنے کا نہیں، یہ مسئلہ بحث کرنے کا نہیں۔ آگے شیخ الاسلام کہتے ہیں ان میں موازنہ اور مقابلہ بھی جائز نہیں ہے، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ چلا رہے ہیں اور کسی کو چلتے ہوئے شانوں پر بٹھا رہے ہیں، جی کسی کو مجلس میں اپنے قریب بٹھا رہے ہیں، قریب ترین، ادھر سیدھے جانب حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام کسی کو مجلس میں بیٹھک میں، کسی کو مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین بٹھا رہے ہیں اور کسی کو اپنے گود میں کھلا رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ الگ ٹائپ ہے، بھائی گود میں بیٹھنے کے الگ فضائل ہے اور قریب میں بیٹھنے کے الگ فضائل ہے، یہ صحابیت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ بھائی کئی صحابہ تو ایسے ہوتے کہ وہاں کونے میں ہوتے، ان کو قریب سے حضور کو دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے بچپن کے دوست ہیں، وہ حضور کا رائٹ ہینڈ ہے، جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ ہے اور حسن و حسین مصطفیٰ کے گود میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی اور قدم بوسی کی سعادت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومتے تھے اور بعض صحابہ تو حضور کی قدم مبارک بھی چومتے تھے، دونوں جائز ہیں اور صحابہ کرام کرتے تھے، ان کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی اور قدم بوسی کی سعادت سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو بوسہ محبت دے رہے ہیں، جی حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ کو دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو، امام حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، جی تو یہ الگ ہو گیا نا معاملہ، جی یہ الگ معاملہ ہو گیا۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کچھ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے، حضور سے بات کرتے ہوئے کہتے اپنے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا، جب حضور سے بات کرنا ہوتا تو کہتے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ صحابہ کرام کا ادب ہے، یہ صحابہ کرام کا ادب اور کمال ایمان ہے اور حقیقت کی کیفیت تھی ان کی، یہ حقیقت ان کی کیفیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے ماں باپ کو تک قربان کرنے، اپنے اولاد کو چھوٹی چیز ہے، ماں باپ کو تک قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں طبرانی آپ پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ کسی وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور پتا چلا کہ ان کے رشتہ دار کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پوری تفصیل نہیں معلوم ہوئی تھی، صرف خبر بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لگا لے کے حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے اور فرماتے کہ یا رسول اللہ کس نے آپ کو ناراض کیا، اس کا نام بتاؤ، خدا کی قسم آپ
میری بیٹی کا نام لیں گے، میری بہن کا نام لیں گے یا میری ماں کا نام لیں گے تو سر اس کا دھڑ سے کر کے بتاؤں گا، سر تن سے جدا کر کے بتاؤں گا یا رسول اللہ، آپ کو ناراض کرنے والے کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کا حقیقت میں کمال تھا، یہ خالی الفاظ نہیں تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ حقیقی ایمانی کیفیت تھی ان کی، یہ حقیقی۔ تو فرماتے ہیں شیخ الاسلام قادری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کچھ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ حضور پر قربان کر رہے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بات کرتے ہوئے کہتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سمجھ رہے نا بات؟ یہ اہل بیت کا مسئلہ، تو یہ الگ الگ ہے، یہ الگ لائن ہے، یہ الگ لائن، یہ الگ ہے، اور دونوں کی فضیلت مسلم ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جیسا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداکی ابی و امی، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، بی ابی ہما و امی، اے حسن و حسین تجھ پر میرے ماں اور میرے باپ دونوں میں قربان ہو، میرے ماں باپ حسنین پر قربان ہو۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام آخری پیراگراف فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ یہ دو ایسی جدا جدا فضیلتیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور ادب شعار امتی، با ادب امتی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام میں کبھی بھی مقابلہ اور موازنہ کا تصور نہیں کر سکتے، ان دونوں میں برابری کا، انہوں بڑے انہوں چھوٹے، ایسا ایک با ادب امتی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی فضیلتیں الگ ٹائپ کی ہیں، ان کی فضیلتیں الگ ٹائپ کی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات یہاں پر؟ یہ حضرت ابوبکر، یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا۔ کل میں آپ کو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں کتابیں کھول کھول کے یہاں بیان کرتا ہوں، اور سابق میں بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا، کئی مرتبہ، ایک دو مرتبہ نہیں۔ مسجد وزیر النساء تو میری 12-13 سال سے میری تقریر کی یہ جگہ ہے، تو میرا ایسا لگتا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں پوری آزادی سے گفتگو کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں خلوت میدان میں تقریر کیا اور ٹولی چوکی میں تقریر کیا، اور کہاں کہاں میں خطاب کرتا ہوں۔ میں پوری کتابیں سامنے رکھ کے خطاب کرتا ہوں تو لوگ سن کے نہ حوالوں سے سیٹسفائی ہوتے، نہ بعد میں آ کے سوال کرتے، مگر سیدھے نکل جاتے۔ کوئی بولتا کہ حبیب صاحب شیعہ ہو گئے، کوئی بولتا کہ حبیب صاحب گمراہ ہو گئے، تفضیلی ہو گئے، فلاں ہو گئے، وہ کیا ہے کیوں ادھر جھک رہی، اور فساد بن رہا، اور انٹرنیٹ پہ ہنگامہ، اور نوجوانوں میں ہنگامہ۔ میرے کو کبھی ادھر سے فون آ رہا، کبھی دارالعلوم سے فون آ رہا، کبھی کوئی مولانا فون کر رہے کہ آپ یہ کیا ہوتی ہے، گڑبڑ ہو گئی کرے۔ اب ابھی بھی آ رہے ہیں فون میں، یہ کل اور پرسوں جو میں 2 تقریر کیا اس پہ ابھی بھی میرے کو یعنی لوگ شروع کر دیے سوالات کرنا، اور ڈائریکٹ پوچھنے والا نہیں پوچھ رہا، یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ میں سے کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن ادھر سے فون آ رہا، آپ ایسا کر دیے کرتے نا، آپ تو شیعوں کی بات کر رہے۔ ارے لوگوں اللہ سے ڈرو، معاذ اللہ، میں کیوں بھڑکوں گا؟ میں پہلا جملہ آپ کو پہلے دن تقریر میں، پہلے دن اعتکاف کے پہلے دن بتایا کہ میں صدیقی کا مرید ہوں۔ جی میں حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، صدیق گلشن سے وابستہ ہوں۔ معاذ اللہ میں حضرت ابوبکر کی شان میں بیعت بھی کر سکتا ہوں؟ جی میں جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 30ویں 40ویں بودرے کے مزار پر جا کر ان کے پتھر کو اپنے ہونٹوں سے چوم کے آتا ہوں، میں بھی اگر ہو سکتا ہوں اس بارگاہ میں؟ مگر دلیل نہ یہاں آ کے دلیل پوچھتے، نہ سوال کرتے، باہر نکلتے صرف افواہیں پھیلتی ہے، اور ایک فتویٰ لگ جاتا ہے کہ حبیب صاحب جو ہے گمراہ ہو گئے، غلط بول دیے۔ ان کو تو بڑا شوق ہو گیا متنازع تقریریں کرنے کا۔ ہمارے ساتھیاں پریشان ہو جاتے ہیں، میں کئی مرتبہ بولتا ہوں میرے پاس یہ پریشان مت ہو، میں اپنے دوستوں کو بولتا ہوں آپ لوگ پریشان نہ ہو، وہ لوگ جانتے ہیں میرے قریبی ساتھی میرے کو جانتے میرا موقف کیا ہے، وہ لوگ بیچارے خواہ کے پریشان ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہوتا بھی ایسا، میرے خود کو بھی بار ہوتا جب کبھی کوئی میرے کو کہتا ہے کہ آپ خلیفہ ولی گستاخ ہے، تو یہ لفظ میں سن نہیں سکتا۔ تھوڑے دن پہلے چلا کہ حسنین کے گستاخ ہے، حسنین کریمین گستاخ ہے، میں اہل بیت کا گستاخ میں، انا للہ۔ تو یہ الفاظ کبھی کبھی سن کے بار ہوتا، دل بھی بیٹھ جاتا، پھر خیال آتا۔ آج ایک سال ایسے پوچھ رہے تھے میرے سے کہ صاحب پھر اگر کچھ لوگ بولے تو کیسا، تیر چلائے تو کیسا، آپ یہ باتیں بولنے کی ہمت کیوں کرتے؟ تو میں مستدرک علی الصحیحین والے بزرگ ہیں، جی مستدرک علی الصحیحین امام حاکم،
اور نسائی شریف تو سنے ہیں نا، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی، 4 سب سے بہترین جو کتابیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، 6 سب سے زیادہ اتھینٹک بکس جو ہے حدیث کے، ان میں امام نسائی ہے۔ امام نسائی اور امام حاکم مر گئے تھے اس مسئلے میں، دشمن علی کی تعریف کرو ایک مرتبہ، انہوں بولے نہیں کرتے، کوئی حدیث لے کے آؤ حضرت علی کی شان میں لے کے آؤ، دشمن علی کے جو اپوزیشن گروپ تھا ان کی بھی تعریف کرو۔ امام نسائی نہیں میرے پاس روایت نہیں، حدیث میں کیا کروں؟ نہیں پھر بھی بولو آپ کو جو نہیں معلوم نا، جو آپ کے دل میں نہیں ہے وہ بولو آپ۔ امام نسائی بولے کیا بولوں؟ ان کی تو مذمت میں حدیثیں ہیں، سناؤ کیا؟ لوگوں کو مارے، پہلے سمجھائے پھر لڑے پھر مارے، ان کے پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اتنا مارے ان کو، دشمن علی کی تعریف کرو، انہوں بولے نہیں کرتا میں تعریف، مارے 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 یہاں تک ان کے پھسلیاں ٹوٹ گئے، اور ان کے بیٹے باہر تھے، ان کو جیسا پتا چلا کہ ابا پہ حملہ ہو گیا، ان کے بیٹے بھاگ کے آئے، بیچ بچاؤ کرے چھڑائے، تو اس وقت ان کو یہ لگا کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، لیکن جب وہ لوگ گئے وہ اپنے والد کو اٹھا کے دیکھے تو امام نسائی کے بھی سانسیں چل رہے تھے، بڑی کمزور آواز میں امام نسائی بولے کہ بیٹے شاید میں اب بچ نہیں سکوں گا، مجھے مدینہ لے کے چلو۔ ان کو اٹھا کر مدینہ شریف لے کر دوڑے یہاں تک کہ مدینہ شریف کے حدود جو ہوتے ہیں نا، بارڈر، مدینہ شریف کے اندر انٹری لیے امام نسائی وصال کر گئے، شہید ہو گئے۔ یہ امام نسائی کا موقف تھا۔ امام حاکم مستدرک علی صحیح ہے، ان کا یہی مسئلہ تھا، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو علی کے جو مخالفین تھے، جو اپوزیشن گروپ تھا، ان کی تعریف کرو، کوئی حدیث تھا وہ بولے میرے پاس حدیث نہیں ہے، کوئی روایت تھا وہ بولے میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے، ان کے اوپر کھانا بند کرے۔ مارکیٹ میں کوئی ان کو بازار میں کچھ بیچتا نہیں تھا، بادشاہ کا آرڈر تھا، مولا علی کے اپوزیشن والوں کی تعریف نہیں کرتے، تم نہیں بولتے، کھانا نہیں پینا نہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرنا، سوشل بائیکاٹ۔ بھوکے ہو گئے تھے، بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو پتے توڑ کے، جھاڑوں سے پتے توڑ کے لا کے کھلا رہے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے جو دور رہتے تھے، ان کے دوست وہ بھی محدث تھے بڑے، وہ آ کے سمجھا کے بولے کہ دیکھو میاں حاکم، امام حاکم کے دوست تھے، وہ بولے میاں حاکم سمجھو بات کو، بیوی بچے مرنے پہ ایک دو لفظ بول دو نا، تو بہت دیر تک سوچ کے اس کا فرمایا کہ کیا کروں میاں، جو دل میں نہیں ہے وہ زبان پہ آ رہے ہیں کیا کروں؟ اور یہی معاملہ ہوا کہ امام حاکم کو پھر شہید کر دیا گیا۔ میں آج کے زمانے میں یہ بار بار یہ بات مسئلہ ہوتا ہوں، اور یہ بار بار میں علماء کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اور سابق سے شیخ الاسلام بھی یہ بات رکھتے ہیں کہ جو چیز کتابوں میں ہے وہ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ آج صاف الفاظ میں میں اپنے بتا رہا ہوں، مجھ سے آ کے ملاقات کر کے، میں نام کسی کے اور ریفرنس کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر شہر کے کئی علماء جو اسٹیجوں پر تقریر کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی دھار دھاڑتے تقریر کرتے، مجھ سے آ کے پرسنلی بند کمرے میں آ کر بات کرتے ہوتے کہ حبیب صاحب ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کا اچھا چاہ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر کیوں بول رہے ہیں آپ یہ سب؟ آپ کو ماننے سے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، یہ صحیح ہے مگر اس کو بولو آپ لوگوں میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا؟ جو قرآن، حدیث اور صحابہ کا کردار میرے سامنے آئے میں نہیں بیان کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جو آدمی کے پاس علم ہوگا اور وہ علم لوگوں سے چھپائے گا، لوگوں کو حقیقت میں قرآن اور کتاب اللہ اور کلام رسول کا حقیقی علم لوگوں کو وہ جو جانا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، اس کو چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی کوڑوں سے اس کو کوڑے لگوائے گا۔ مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس لیے میں جو پڑھتا ہوں، جو مجھے صحیح لگتا ہے میں بیان کرتا ہوں۔ لوگ ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ حبیب صاحب یہ سبجیکٹس آپ کیوں بولتے ہیں؟ جو حقیقت ہے، جو حدیث میں ہے، جو کتب میں ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں ساتھ میں کہ بھئی میں کسی سے دشمنی دوستی نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے علم ہے، اور میں نہیں کہتا کہ میں کلام اللہ یا کلام الرسول ہوں، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا میرے سمجھ میں غلطی ہو، تو اگر کسی کو غلط لگے تو مجھے آ کر سمجھائے۔ یہ پیچھے اور اس کو بولا اور اس کو بولا اور اس کو فون کر دیا، ان کا رجسٹر کر دیا، یہ گروپ بن گیا اور یہ فتوے لگ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی علم ہے، اگر میرے سے غلطی ہو رہی ہے تو کوئی آ کر مجھے بتائے۔ 2-3 آدمی مجھے بتانے کے لیے آئے تھے، میں ان کو بتا کے بھیجا دیا، ان کا موقع بدل گیا بات کرنے کے بعد، جی ان کا موقع بدل گیا،
بتا نہیں سکتے. میں ابھی بھی بتا رہا ہوں, خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ اگر مجھے لگے کہ میں ایک چیز میں بھی غلطی کیا تو انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی بات سے پلٹنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگے گا اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. مگر آج تک کوئی غلطی آ کر بتایا ہی نہیں, ہر کوئی پیچھے گڑبڑ کرتے رہتا ہے. یہ منافقت ہے, یہ منافقت ہے. ہم وہی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی جو کلام اللہ اور کلام رسول ملا اور اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھیں کہ ہر عالم سے شیخ الاسلام الگ سے کہتے ہیں اور ہم بھی منہاجی ہیں, ہم بھی ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور اللہ والے علماء معاذ میں تو حقیر فقیر کم ترین ہوں, پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. مگر اہل اللہ اور بڑے لوگوں کا معاملہ یہ رہا کہ وہ کبھی روپیہ, نذرانہ اور ان چیزوں کی وجہ سے اپنی تقریر نہیں کی. میں آج پبلک میں کچھ بھی بولنے سے ڈرتا نہیں اور جھجکتا نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جیب میں کسی کا دیا ہوا ہدیہ, نذرانہ اور وہ کیا کہتے ہیں تقریر کی فیس میرے جیب کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے کبھی نہیں. مجھے داڑھی برابر نہیں ہے کہ ابھی نظام میں پڑھتا تھا, ورنگل محبوب نگر میں تقریروں کے لیے جاتا تھا. تقریر کے بعد لوگ لفافہ دیتے تو قریب کی جو مسجد ہے یا سنیوں کا جو مدرسہ ہے اس میں جمع کرا کے رسید دے کے واپس آتا تھا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. سو مجھے جھجک نہیں ہے. لوگ جھجکتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوئے تو نذرانے بند ہوں گے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں. خیر یہ ضمن ایک بات آگے تو عرض کر دیتا ہوں. آپ لوگ کو بھی خیال آیا ہوگا کبھی یہ گفتگو حبیب صاحب کو کرتے ہیں, یہ گفتگو کو حبیب صاحب کرتے ہیں. حبیب صاحب کہ خیر وہ تو دماغ خراب ہی انسان ہے, حبیب احمد ہے ہی خراب آدمی کا نام. مگر مجھ کو یہ خیال آتا ہے کہ سارے لوگ یہ بات چھپا رہے ہیں, اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں. میرا اپنا یہ موقف ہے کہ علم کو چھپایا نہیں جا سکتا, علم کو چھپایا نہیں جا سکتا. پھر ہم اپنے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں, تھوڑا ہٹ گئے تھے. صحابیت, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا درجہ کیا ہے؟ آپ کیسے صحابی ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں, قرآن کریم کی جو آیت میں شروع میں پڑھا آپ کے سامنے, الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سارے لوگوں سے, اگر تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کی اگر تم مدد نہیں کرتے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. فقد نصرہ اللہ, اللہ اس کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب مکے سے اس کو کافروں نے, میرے محبوب کو کافروں نے تکلیف دے کر نکال دیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے, مکے میں لوگوں نے حضور کو تکلیف دیا تھا. اذ اخرجہ الذین کفروا, آگے فرماتا ہے ثانی اثنین, وہ 2 آدمی تھے. وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحزن, میرے صحابی غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس پر ائمہ کی بات اور علماء کی بات اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اکیلے ایسے صحابی ہے جن کے صحابی ہونے کا لفظ قرآن میں آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی سارے صحابہ میں سے کسی کے ہر ایک کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے. اور قرآن سے اگر کسی کو لفظ صحابی یقول لصاحبہ لا تحزن, اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہونے میں یا دیگر روایتوں سے ثابت ہونے میں؟ اس میں فرق یہ ہوتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر صحابہ کی صحابیت کا اگر انکار کیا جائے, کوئی اگر کہے میں ابو عبیدہ بن جراح کو صحابی نہیں مانتا, کوئی کہا کہ میں اسامہ بن زید کو صحابی نہیں مانتا, یہ صحابہ ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سعد بن ابی وقاص کو میں صحابی نہیں مانتا ہے تو وہ گمراہ ہو کر دوزخی ہوگا, کافر نہیں ہوگا. سمجھ رہے فرق؟ اس کو مسلمانوں میں گمراہ ہو گیا کہیں گے. اور صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اگر ان کو کوئی صحابی نہیں مانا تو ڈائریکٹ کافر ہو کر دوزخ میں جائے گا. گمراہ میں اور کافر میں فرق یہ ہوتا کہ گمراہ دوزخ میں جانے کے بعد, جلنے کے بعد, کافی زمانہ جلنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لائے جنت میں. اور کافروں کا یہ معاملہ ہوگا کہ دوزخ میں چلے گئے خالدین فیہا ابدا, پھر کبھی نہیں نکلیں گے اس سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا وہ درجہ ہے کہ اگر ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرے
تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید خصوصیت اس میں یہ دیتے کہ اے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، اے ابو بکر آپ قیامت کے دن حوض کوثر پر اور غار کے اندر یکساں ہر زمانے میں آپ میرے صحابی ہیں۔ صرف صحابی دنیا میں نہیں ہیں، آپ قیامت کا دن میدان محشر میں ہوں گے اور وہاں پر بھی آپ میرے صحابی ہوں گے۔ اس کے بعد ہجرت کا بیان شروع ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے خطاب کو قریب 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے آس پاس ہو رہے ہیں، تو میں سمجھوں ابھی بہت ہے، یہ ابھی میں فرسٹ پیج پڑھ رہا ہوں، سیکنڈ پیج باقی ہے، تھرڈ پیج باقی ہے، فورتھ پیج باقی ہے، 4 پیجز ابھی ہیں۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آج ختم ہو، اس لیے ہم اپنے مضمون کو یہاں پر روکتے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حضور جو فضائل بیان کیے، ابھی ہم حضور کے الفاظ کی طرف نہیں گئے ہیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اسٹیپ پہ حضرت ابوبکر کو کیا مقام دیے اس کی طرف ہم گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں واقعات کیا ہوئے، ان کا کردار کیا تھا، وہ کیا کیے اپنی زندگی میں، خلافت میں کیا کیے، حضور کے زمانے میں کیا کیے، اور میدان محشر میں ان کا معاملہ کیا ہوگا، اس ضمن میں ہم ابھی کوئی گفتگو نہیں کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے کل کے اجلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سے مستفید فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع اقتداء اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے، اہل بیت اطہار سے مستفید فرما دے، صحابہ کرام کی اقتداء عنایت فرما دے، اور خصوصاً حضرت سیدنا خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الصحابہ ہیں، ان کے فیض سے، ان کے کرامت سے، ان کی روحانیت سے ہم کو مستفید فرما دے، ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا اور آخرت میں ہم کو ان کے زمرے میں شامل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔